ناظرین، اپریل 1958 میں لاہور جانے والے ایک مسافر کو کراچی ایئرپورٹ پر روکا گیا تو ان کے پاس سے 3100 تولہ سونا برآمد ہوا۔ کراچی کسٹم حکام نے جب پریس ہینڈ آؤٹ میں بتایا کہ انہوں نے 2000 تولے سونا ضبط کیا ہے تو پولیس کی تحویل میں موجود اس مسافر نے ان کی تصدیق کی کہ یہ 2000 نہیں 3100 تولے سونا تھا۔ یہ شخص جلد ہی جیل سے رہا بھی ہو گیا اور صرف 5 ماہ بعد ہی قصور کے قریب واقع ایک سرحدی گاؤں میں نمودار ہوا، جہاں اسے امرتسر پولیس سے بچنے کے لیے سونے کی 45 اینٹیں چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ 6 سال بعد یہ شخص دلی پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے اس وقت منظر عام پر آیا جب وہ چاندنی چوک میں موتی بازار کے ایک تاجر کے سونے کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا۔ یہ شخص تو پولیس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا ایک ساتھی پکڑا گیا اور پولیس نے اسے سونے کی 44 اینٹیں بھی برآمد کر لی۔ لاہور سے نکلنے والی ایک اخبار نے سن 1977 میں اس شخص کو کچھ ایسے بیان کیا: گولڈن مفرور، ایک غیر معمولی شخص، بھیس بدلنے کا ماہر اور لومڑی جیسا مکار۔ اس شخص کا نام پاکستان اور انٹرپول کی فہرست میں شامل تھا اور یہ اکثر دلی، دبئی اور لندن کا سفر کیا کرتا تھا، اور یہ شخص کوئی اور نہیں، سیٹھ عابد تھے۔ سیٹھ عابد جو 85 برس کی عمر میں وفات پا چکے ہیں، انہیں پاکستان میں گولڈ بادشاہ کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے اور ان کا شمار ان امیر ترین افراد میں بھی کیا جاتا ہے جن کی دولت کا انحصار سونے کی اسمگلنگ پر تھا۔ اسمگلنگ کے کاروبار میں سونے کا بادشاہ بننے کے لیے کسی کو بھی سرحد کے آر پار اپنے نیٹ ورک قائم کرنا ہوتے ہیں اور ریاستی اشرافیہ اور سرکاری افسران کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے میں اپنا مقام قائم کرنے کے لیے اخلاقی بنیادوں پر خیر سگالی کا ایک وسیع نظام بھی قائم کرنا پڑتا ہے۔ سیٹھ عابد کا عروج پاکستان اور انڈیا کی سرحد کی تشکیل کے ساتھ ہی سامنے آیا۔ وہ قصور کے سرحدی علاقے میں پیدا ہوئے اور وہیں پر پلے بڑھے، جہاں ان کے شیخ تجارتی قبیلے کے ممبران ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کلکتہ سے چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ سیٹھ عابد سن 1950 میں اس وقت کراچی منتقل ہو گئے جب ان کے والد نے کراچی کے صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کا کاروبار شروع کیا۔ کچھ ایسے ماہی گیر جو دبئی سے کراچی سونے کی اسمگلنگ کرتے تھے، ان سے ملاقات کے بعد سیٹھ عابد نے سونے کی اسمگلنگ کی دنیا میں قدم رکھا۔ 50 کی دہائی کے اختتام تک انہوں نے ایک ماہی گیر قاسم بھٹی کے ساتھ مل کر پاکستان میں سونے کی اسمگلنگ میں اپنی اجارہ داری قائم کی۔ سیٹھ عابد کا شمار ان اسمگلروں میں ہوتا ہے جو پاکستانی تناظر میں سونے کی اسمگلنگ اور اسمگلنگ کی معیشت میں انتہائی اہم تھے۔ ان کی طاقت کراچی کی بندرگاہ، پنجاب کی سرحد، حکومتی انتظامیہ اور سیاسی حلقوں میں تو موجود تھی ہی، لیکن وہ سرحد کی دوسری جانب اور اس سے بھی آگے بہت سے کام سر انجام دے سکتے تھے۔ لندن، دلی اور دبئی میں عبوری رابطوں کے ساتھ سیٹھ عابد نے 1950 سے 1980 کے دوران انڈیا کی سونے کی اسمگلنگ پر قائم اجارہ داری کو ختم کر دیا۔ سیٹھ عابد یہ تمام تر صلاحیتیں 1950 کی دہائی کے اواخر تک حاصل کر چکے تھے، جب ان کا اسمگلنگ کا نظام لندن، دلی اور کراچی میں ایجنٹس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے اور پاکستان اور انڈیا کے مابین پنجاب کے سرحدی علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ نظام قریبی رشتہ داروں کے نیٹ ورک پر مشتمل تھا۔ ان کے بھائی حاجی اشرف، جو بہت فراوانی سے عربی زبان بول سکتے تھے، دبئی میں مقیم تھے، جبکہ ان کے داماد غلام سرور اکثر و بیشتر دلی جاتے تھے اور سونے کے اسمگلر ہربنس لال سے ملاقات کرتے تھے۔ سیٹھ عابد کا نام پہلی بار انڈین پریس میں اس وقت سامنے آیا جب سن 1963 میں ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی کہ پاکستان کے گولڈ کنگ کے انڈیا میں روابط ہے، جبکہ ان کے بہنوئی کے دلی میں سونے کی 44 اینٹوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ برٹش ایئر ویز میں کام کرنے والے چارلس میلونی کو سیٹھ عابد کا برطانیہ میں سہولت کار فرض کیا گیا۔ سیٹھ عابد ہر برس حج پر جاتے تھے اور اس کے ساتھ ہی عرب شیخ آپریٹرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے۔ جب ان کا اسمگلنگ کا کاروبار مزید وسیع ہوا تو انہوں نے پنجاب کے سرحدی علاقے کے دیہاتوں میں رہنے والے کچھ ایجنٹس کو سونے کی اسمگلنگ کی فرنچائز دی، جن میں نمایاں طور پر دیال اور عوان کمیونٹی کے لوگ شامل تھے۔ سیٹھ عابد کے درجنوں حریف تھے، لیکن کسی کے پاس بھی ان جیسی صلاحیتیں، روابط اور سرمایہ نہیں تھا۔ ان کے بہت سے حریفوں کے برعکس سیٹھ پر ان کے طویل کیریئر کے دوران کبھی بھی فرد جرم عائد نہیں کی گئی، حالانکہ ان کے خلاف متعدد FIR درج کی گئی۔
1950 اور 1960 کی دہائی میں دنیا بھر میں سیٹھ عابد کی اسمگلنگ کی تجارت نے فروغ پایا، جس میں کبھی کبھی انہیں ریاست کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی اور لاہور، کراچی، دبئی اور لندن میں سرمایہ کاری اور اثاثوں کی بدولت انہیں پاکستان کے سب سے زیادہ دولت مند لوگوں میں شامل کیا گیا۔ 1970 کی دہائی میں سیٹھ عابد کی اسمگلنگ کی وسیع کارروائیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی رہا اور ان کے کچھ اثاثوں پر قبضہ بھی کر لیا گیا۔ سن 1974 میں کچھ ایسا ہوا جو کسی نے بھی سوچا نہ تھا۔ لاہور شہر میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر پولیس کے ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی جس کی مالیت قریباً 12.5 ملین تھی برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا، 20 لاکھ مالیت کی سوئس گھڑیاں بھی قبضے میں لی گئیں۔ اس چھاپے میں لاہور پولیس نے 3 گاڑیاں اور درجن بھر گھوڑوں کو بھی اپنی تحویل میں لیا، جنہیں غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اخبارات نے اس خبر کی سرخی کچھ ایسے لگائی: پاکستان کی تاریخ کا اسمگلنگ کا سب سے بڑا کیس، اور پاکستان کے گولڈ کنگ سیٹھ عابد پر عالمی سطح پر اسمگلنگ کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا۔ وزیر اعظم بھٹو نے سیٹھ عابد انٹرنیشنل اسمگلنگ کیس کے لیے ایک خصوصی ٹریبیونل قائم کیا۔ اس ٹریبیونل درجنوں گواہان کے بیان ریکارڈ کیے، جبکہ متعدد وارننگ کے باوجود سیٹھ عابد ٹریبیونل کے سامنے پیش نہ ہوئی۔ سیٹھ عابد کی گرفتاری کا معاملہ نہ صرف پاکستانیوں کی روزمرہ کی گفتگو کا حصہ بن گیا، بلکہ بھٹو حکومت کے لیے ریاستی ریٹ کا بھی ایک ٹیسٹ کیس بن گیا۔ پاکستان میں انتہائی مطلوب شخص کی تلاش کے لیے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن لانچ کیا گیا، جن میں پاکستانی فوج، پولیس اور رینجر اور نیول گارڈز کی چھاپہ مار ٹیموں کو تشکیل دیا گیا۔ کراچی میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر بھی چھاپہ مارا گیا، جہاں سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی اور سونے کی اینٹیں برآمد کی گئی۔ سن 1977 میں جب کراچی کرسٹل گارڈز کو یہ اطلاع ملی کہ سیٹھ عابد نارتھ ناظمہ آباد میں اپنی گرل فرینڈ کو ملنے آ رہے ہیں، تو وہاں بھی چھاپہ مارا گیا، لیکن اس سے پہلے ہی سیٹھ عابد وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ ستمبر 1977 میں سیٹھ عابد نے اپنی مرضی سے ضیاء کی فوجی حکومت کے سامنے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ضبط اثاثوں کی واپسی کے لیے بات چیت کی۔ اس سال دسمبر میں فوجی حکومت کی پریس نے بتایا کہ سیٹھ نے لیفٹیننٹ جنرل جہانزیب ارباب کو چنا پوسٹ گریجویشن میڈیکل سینٹر اسپتال JPMC کی تعمیراتی منصوبے اور عباسی شہید اسپتال کے برن وارڈ کے لیے 1,51,000 روپے کی بڑی امداد دی ہے۔ سیٹھ اب کوئی کاروباری مجرم نہیں، بلکہ ایک پرعزم محب الوطن بن چکے تھے، جو ریاست اور معاشرے کی بھلائی کے لیے فراغ دلی سے احتیاط دے رہے تھے۔ ان کی اس شہرت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب ان کا نام ملک کے جوہری پروگرام میں بھی سامنے آیا۔ سیٹھ عابد بین الاقوامی اسمگلنگ کیس پر سن 1985-86 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی، اور اس کے بعد چودھری نثار علی کی سربراہی میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی SCNA نے اس کیس کی ذمہ داری اٹھائی۔ سن 1986 میں پاکستان سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے 3100 تولے سونے کی واپسی کی اجازت دی، جسے سن 1958 میں کسٹم حکام نے کراچی ایئرپورٹ پر سیٹھ عابد سے اپنی تحویل میں لیا تھا۔ تاریخ داں اس وقت سے ہی ایرک ہوبز باوم کے سماجی ٹاکو کی اصلاح پر تنقید کرتے آئے، جب انہوں نے اس بات پر استدلال کیا کہ جرائم کی تاریخ میں چند افراد مجرم کی حیثیت سے بھی بڑھ کر شہری ہیرو بن سکتے ہیں۔ پاکستانی تناظر میں سیٹھ عابد کو بڑے پیمانے پر ایک ایسے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے پاکستان کے جوہری پروگرام کی ترقی میں معاونت کر کے ایک سمگلر کی حیثیت کو شہری لیجنڈ میں منتقل کر دیا۔ بہرے اور گونگے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن جیسے انسان دوست ادارے قائم کرنے کے علاوہ سیٹھ عابد نے فلاحی اداروں کو مالی اعانت فراہم کی، جس میں لاہور کا شوکت خانم کینسر اسپتال بھی شامل ہے۔ اگرچہ سیٹھ نے ساری زندگی تشہیر سے گریز کیا، لیکن پھر بھی انہیں شہرت ملی۔ ان کا نام قومی سطح پر اس وقت مشہور ہوا جب انہوں نے ایک ٹی وی شو میں نیلامی کے دوران کرکٹر جاوید میاداد کا شارجہ اننگز میں استعمال ہونے والا بلہ اپنے بیٹے کے لیے 5 لاکھ میں خریدا۔ بعد کی زندگی میں اخباروں کی سرخیاں ان کی مجرمانہ کارروائیوں پر نہیں بنی، بلکہ لاہور میں ان کی زیر ملکیت ایئر لائن ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کے بیٹے سیٹھ حافظ ایاز احمد کے قتل کے بعد وہ پھر سے اخبارات کی زینت بن گئے۔ پاکستان نے کسی نے بھی ملکی تاریخ کی ابتدائی حصے میں سیٹھ عابد کی طرح غیر قانونی طریقے سے سرمایہ جمع نہیں کیا۔ اپنی غیر قانونی تجارت کے کیریئر کے دوران ان کے بہت سے کردار تھے۔
स्मगलर सोने का ताजर, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज इंसान दोस्त और सबसे बढ़कर रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा नाम। 1990 की दहाई तक वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वसी प्रॉपर्टी रखने की वजह से शहर के सबसे ज्यादा वसाइल रखने वाले प्रॉपर्टी डेवलपर बनकर उभरे। वो कराची में भी कई जायदादों के मालिक थे और पानामा लीक में नाम आने के बाद उन्होंने अपने असासे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में मुंतकिल कर दिए थे। स्मगलिंग की दुनिया में उनके कारनामों के बारे में बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं। अखबारात उनके बारे में मशहूर बयान और यहाँ तक कि सोशल मीडिया आज भी सेठ आबिद को रोमानवी बनाकर पेश करता है और उनके फरार और ग्लैमर से भरी जिंदगी पर बात की जाती है। जब अखबारात ने उन्हें बदनाम जमाना पाकिस्तानी सोने के बादशाह स्मगलर की हैसियत से पेश किया तो सेठ ने उनके खिलाफ एहतजाज किया और अपने आप को ऐसे लोगों में से एक शख्स के तौर पर पेश किया जिसने सोने को आम लोगों की रसाई तक पहुंचाया। सरहदी कामों के बारे में दुनिया के सामने अपने विजन को वाज़ेह करते हुए सेठ आबिद ने लाहौर के एक अखबार के एडिटर को बताया, मुझे सोने का बदनाम स्मगलर क्यों कहा जाता है? मैं अपनी बहनों और बेटियों की शादियों के लिए सस्ता सोना फराम कर रहा हूँ। मैं मुआशरे और रियासत के लिए उम्दा खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। किसी भी तारीफ और पहचान की बजाय मैं बदनाम हो चुका हूँ। सेठ आबिद अब वफात पा चुकी है, लेकिन उनकी शख्सियत आने वाले दिनों में कई अशकाल और मानों में जिंदा रह सकती है। अल्लाह करीम मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।